جی ناظرین، چلتے ہیں ایک رپورٹ کی جانب جو یوم تکبیر 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے تحریک تحفظ پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان کمیونٹی اتحاد کے دفتر سینٹرل ایتھنز میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ چلتے ہیں اس تقریب کا احوال دیکھنے کے لیے۔ یوم تکبیر، اللہ اکبر، یہ اصل میں پیار اور محبت کرنے کا دن اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس دن اگر کسی نے ہمیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے وہ حربے استعمال کیے تو ڈاکٹر عبدالقدیر جیسی عظیم ہستی نے، محسن پاکستان نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس بھی وہ جرأت اور غیرت موجود ہے کہ ہم غیرت سے سر اٹھا کے جی سکتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ایمان میں رہ کر بھی پاکستان کو یاد کرتے ہیں اور اس اہم دن یوم تکبیر کو مناتے ہیں۔ باقی یہ دن اتنا ہی اہم ہے جیسا کہ 14 اگست تھا پاکستان بننے کا، کیونکہ 14 اگست کو پاکستان بنا اور 28 مئی 1998 کو اس کی حفاظت کا ثبوت پوری دنیا کو دیا گیا۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا بہت پہلے کہ جہاں تک ایٹم بم بنانے کا تعلق تھا وہ تو ہم نے 1984 میں بنا لیا تھا، 83 میں، اور ہم نے 84 میں جنرل ضیاء کو لکھ کر دے دیا تھا کہ آپ جب کہیں ایک ہفتے کے نوٹس پر یہ دھماکہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت افغان جنگ جاری تھی اور جنرل ضیاء نے سب لوگوں سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کرتے، جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر کریں گے۔ لیکن جنگ ختم ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا حادثے میں، تو اس کے بعد بینظیر کی حکومت آئی، نواز شریف کی آئی، پھر بینظیر کی آئی، تو پھر یہ کام ہوا نہیں۔ کسی نے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اتنی ہمت کریں کہ دھماکہ کر دیں۔ لیکن جب 11 مئی 98 کو ہندوستان نے دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب کو مجبوراً اس پر عمل کرنا پڑا۔ ان کے بہت سے ساتھی ان کو بہکا رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے کہ یہ نہ کریں، ہمیں بہت پیسہ مل جائے گا امریکہ سے، ادھر سے ادھر سے۔ لیکن ہم لوگوں نے بھی، چند دوسرے لوگوں نے اور میں نے، ہم نے میاں صاحب کو قائل کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر اس وقت دھماکے نہیں کیے تو پھر پاکستان کو کبھی موقع نہیں ملے گا، اور کوئی بھی ڈکٹیٹر آئے گا جیسے مشرف بعد میں آیا تو اس پروگرام کو وہ اسکٹل کر دے گا اور کہے گا کہ جی انجینئر اور سائنٹسٹ جو تھے وہ جھوٹ بولتے تھے اور ہمارے پاس وہ تھا نہیں، ہم تو صرف ہندوستان کو ڈرانے کے لیے کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں مجبوراً ان کے اوپر پریشر ڈالنا پڑا، ان کو قائل کرنا پڑا کہ جی آپ نے ہر حال میں یہ کرنا ہے، ورنہ ملک جو ہے کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اور آپ کو بہت برا بھلا کہے گا، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب یہ بہت ہی اہم دن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کام ہماری ذمہ داری تھی انہوں نے پورا کر دیا۔ میں 15 برس سے یورپ میں تھا، جو میں نے دیکھا کہ 94 میں ہندوستان نے اتنی دھماکے کیے اور بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، قوم میں گھاسی کیوں نہ کھانا پڑے۔ تو ہم بہت ہی اچھی نوکری اور تمام آسائش کی زندگی اور ایک اعلیٰ عہدہ چھوڑ کر بغیر ایک پیسہ لیے، بغیر کوئی بارگیننگ کیے پاکستان آ گئے، اور یہاں آ کے ہم نے بھٹو صاحب سے ملاقات کی اور پھر میں واپس گیا۔ پھر جب 95 کے دسمبر میں آیا کرسمس کے ٹائم، 75 کے آخر میں، یعنی 1975 کے کرسمس کے ٹائم پر جب ہم یہ چھٹی پر آئے پھر میں بھٹو صاحب سے ملا۔ انہوں نے کہا تھا چیک کریں کچھ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو کچھ بھی کام نہیں ہوا تھا۔ اٹامک کمیشن کے والے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ٹھہر جائیں، ہم تو چھٹی پر آئے تھے اور آپ کو پتا ہے میرے پاس بڑا اعلیٰ عہدہ تھا، 15 برس ہم یورپ میں تھے، میں نے وہیں تعلیم حاصل کی تھی، بہت سے مقالے لکھے تھے، کتاب لکھی تھی۔ تو بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہم یہیں رک گئے، میں گئے بھی نہیں، چھٹی پر بھی نہیں گیا، وہاں استعفیٰ دین ہے، یہیں ٹھہر گیا۔ میری بیگم اور 2 بچے تھے وہ گئے، اور وہاں وہ میری بیگم جو اپنے والدین سے ملی، ضعیف والدین کی اکیلی بیٹی تھی، اور ان کو سمجھایا کہ جی ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، موسم اچھا ہے، اور میرے شوہر کی والدہ اور تمام بہن بھائی کہتے ہیں کہ اب ادھر ہی رک جاؤ۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے ان کو بتا کے وہ واپس آ گئی اور کہا کہ جی ہم آپ کو ہمیشہ بلا لیے کریں گے، جب سردی کا موسم ہوگا گرمی میں ہم آ جایا کریں گے۔ تو یہ سلسلہ ہم نے اس وقت تک جاری رکھا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو جب پھر والدہ کری رہی تو ہم نے یہیں بلا لیا۔
بہرحال تو اس طرح ہم کام میں لگ گئے. شروع میں بہت مشکلات سامنے آئیں. احمد خان نے اس کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ بہت ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کی, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. اللہ کا شکر ہے ہم لگے رہے اپنے کام میں, اور ہمیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ سپورٹ جناب غلام صاحب نے کیا, اور ان کی وجہ سے اور راغب شاہی کی وجہ سے ہم ان تمام شروں سے محفوظ رہے. بہرحال میں نے پاکستانیوں کی ٹیم جمع کی اور بہت ہی محب وطن پاکستانیوں کی, اور ہم کام میں لگے, اور ہم نے 7 سال کے اندر ماشاءاللہ اس ملک کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا. اس وقت ملک کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بجلی کی, تو بجلی کی طرف بہت سخت دھیان دینا ہوگا, اور اگر ادھر دھیان نہیں دیا تو 6 مہینے بعد دیکھنا آپ کہ عوام جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس ملک کو جب تک چل رہا ہے, آپ لوگ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی مدد سے ہی یہ 2 پیروں پہ کھڑا ہوا ہے, بلکہ کہ یہ 1 پیر پہ کھڑا ہے. ایک پیر جو ہے وہ IMF ورلڈ بینک نے لی ہوئی ہے, تو آپ لوگ 13-14 بلین ڈالر بھیجتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, بریک سے واپس آ کر ہم اپنا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. دیکھتے ہیں ایک بریک.